E11 کا جو سیلاب کی وجوہات دو تین قسم کی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ E11 کا یہ جو نالا ہے یہ پرائیویٹ پراپرٹی سے گزرتا ہے، اور پرائیویٹ پراپرٹی سے جب یہ گزرتا ہے تو یہ فلڈ کمیشن کی کوئی رپورٹ کے بعد سے یہ چوڑا ہونے کی بجائے پتلا ہوتا گیا ہے، اور آبویسلی پہلے یہ پریڈکشن نہیں تھی کہ اتنا پانی آئے گا کہ اس پتلے کے اندر سے بھی وہ اوور پور کرنا شروع کر دے گا۔ ایک تو یہ وجہ ہوئی، دوسری وجہ یہ ہوئی کہ ایک گھنٹے کے اندر صرف تھوڑے سے ایریا کے اندر اتنی فلیش فلڈنگ ہوئی، اتنی ٹورنشل رین ہوئی، یا ہم اس کو کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں، میٹ والے کہتے ہیں نہیں یہ ہیوی رین فال ہے، وٹ ایور دا ٹرم از، وہ اتنی زیادہ ہوئی کہ آؤٹ آف کنٹرول ہوئی اور وہ نالا سے آؤٹ پور کر کے لوگوں کے گھروں کی طرف آنا شروع ہو گئی۔ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں اسلام آباد کے اندر 60 سے زیادہ نالاز ہیں اربن ایریا کے اندر، اگر رورل ایریا کے ملائیں تو زیادہ ہوں گے۔ 2 دریا ہیں اسلام آباد کے اندر، ریور کرنگ بھی ہے، ریور سوان بھی ہے، ہمارے پاس 2 ڈیمز ہیں اسلام آباد کے اندر۔ ہر کسی میں ہم نے سچویشن کو کنٹرول رکھا، ہر جگہ پہ ہماری ٹیمز موجود تھیں، صرف ایک پرائیویٹ سوسائٹی کی انتظامیہ کی نیگلیجنس کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے ایریا کے اندر اس کو وائڈن نہیں کیا ہوا، یا اپنے ایریا کے اندر انہوں نے صحیح طرح سے اس کا جو ROW تھا اس کو کلیئر نہیں کیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے یہ سامان باہر آیا۔ بہرکیف جو بھی ہوا، ہم نے پھر بھی ہمارا رسپانس یہ تھا کہ ہم نے 1.5 گھنٹے کے اندر ہر چیز پہ کنٹرول پا لیا، تمام لوگوں کو ایوکٹ کر لیا، روڈز ہم نے کلیئر کر لیں، بلڈنگز کے اندر ریہیبلیٹیشن کا کام شروع کر دیا۔ جو E11 کے اندر جو نالا ہے وہ D12 کے اندر سے آ رہا ہے، D12 کے پیچھے سے وہ مارگلا کے پہاڑوں سے آ رہا ہے، اور یہ ایک نالا نہیں، آگے اس کی 4-5 ٹریبیوٹریز ہیں۔ یہ E11 کے لیفٹ سے بھی جا رہا ہے، E11 کے رائٹ سے بھی جا رہا ہے۔ جو E11 کے رائٹ کا نالا ہے یہ E11 کے اندر سے گزرتا ہوا F11 میں جاتا ہے، F11 کے بعد G11 میں جاتا ہے، G11 کے بعد یہ پیچھے نیچے ڈاؤن دا اسٹریم جاتا ہے، اور یہ پھر آگے دریا میں اور نالا لئی وغیرہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ جو E11 کے اندر سے گزر رہا ہے اس کے اندر بھی صرف ایک سٹریٹ کے اندر یہ آؤٹ پور ہوا ہے، اور اس نے وہاں پر کافی لوگوں کا نقصان کیا۔ بیسیکلی تو یہی تو بات ہے کہ یہ نالا جہاں سے گزر رہا ہے، یہ نالا جس جگہ سے گزر رہا ہے اس سوسائٹی میں سے، اس نالے کے اوپر ایک پوری سٹریٹ بنی ہوئی ہے، اور اسی سٹریٹ کے اوپر پانی کھڑا ہوا، اسی سٹریٹ کے اوپر نقصان ہوا، اسی سٹریٹ میں گاڑیاں ڈوبیں، اسی سٹریٹ میں گھر کے اندر کیجوالٹیز ہوئیں۔ یہ وہی سٹریٹ ہے جو بیسیکلی جس کے نیچے سے نالا جا رہا تھا، اور وہ نالے کو نیچے سے اتنا چوڑا نہیں تھا، اس لیے وہ سڑک کے اوپر آیا اور اس نے نقصان بھی کیا۔ اسی پہ انکوائری کی جا رہی ہے، آلریڈی FIA میں کیس چل رہا ہے، آلریڈی اس کے بندے اریسٹ رہے ہیں، ان پہ انکوائریز بھی چلتی رہی ہیں، اسی لیے سوسائٹی کا NOC بھی کینسل ہوا ہے، لے آؤٹ پلان بھی کینسل ہوا ہے، اور اب ہم اپنی انکوائری کر کے کرمنل لائبلٹی فکس کرنے جا رہے ہیں۔ 3 گاڑیاں جو ہیں وہ پانی میں بہہ گئیں، تینوں کی تینوں گاڑیاں ہم نے ریکور کرا دیں، کچھ اس میں سے ریپیئر ہو سکتی ہیں، ایک آدھ جو ہے وہ ریپیئر نہیں بھی ہو سکتی۔ اگر دیواروں کا تخمینہ لگائیں تو صرف ایک دیوار ہے جو گری جس کی وجہ سے کیجوالٹی ہوئی، اس کے علاوہ لوگوں کا جو کمرشل پراپرٹی ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ہاں ان کی بیسمنٹس میں پانی آیا ہے، اور ان کا فرنیچر اور الیکٹرک اپلائنسز ان کا نقصان ہوا ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ 5 ملین ٹو 10 ملین کے درمیان کوئی اماؤنٹ ہوگی، کیونکہ یہ پرائیویٹ سوسائٹی کے اندر ہوا ہے۔ ہم نے ابھی تو پرائیویٹ سوسائٹی کو یہ ڈائریکشنز دی ہیں کہ آپ ان کو کمپنسیٹ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ باقی بھی ہم اپنا اس کا گیس لگا رہے ہیں، تخمینہ جسے ہم کہتے ہیں ایسٹیمیٹ لگا رہے ہیں، اس کے اوپر پھر جو حکومت فیصلہ کرے گی۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پریڈکشن کی گئی تھی، پچھلے 8 سال سے ہر مانسون میں یہ پریڈکشن کی جاتی ہے کہ اسلام آباد میں سیلاب آئے گا۔ پچھلے 8 سال سے تو نہیں آیا، 2009-10 میں آیا تھا، اس لیے یہ جو پریڈکشنز کے اوپر مینجمنٹ ہوتی ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد کے اندر 60 نالاز ہیں، 60 نالاز کے اوپر اگر کام کیا جائے یہ 5 سے 10 ارب روپے کا کام ہے۔ مطلب یہ اتنا ایکسپینسو کام ہوتا ہے نالے کو مینٹین بھی رکھنا، اس کے اندر پچنگ کرنا، اس کی ہر مہینے بعد اس کی صفائیاں کرنا، پھر انشور کرنا کہ لوگ اس میں گند نہ پھینکیں، اور اگر پھینکیں تو ان کو نکالیں، پھر انشور کرنا کہ اس کے اندر سیوریج پائپس نہیں جا رہی ہیں، بڑا ایکسپینسو کام ہے۔ جہاں تک اس روڈ کی بات ہے تو اس کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ذمہ داری سوسائٹی کی انتظامیہ پہ ہی آتی ہے، اور یہ ہم بھی کہہ رہے ہیں سوسائٹی کی انتظامیہ پہ آتی ہے، اسی لیے اس انتظامیہ کے خلاف انکوائری آرڈر کر دی گئی ہے، اور جو بھی اس کے رزلٹس آئیں گے اس کے مطابق کرمنل لائبلٹی بھی فکس کی جائے گی۔ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک واقعہ ہو گیا اور اس کے بعد رسپانس ٹھیک نہیں آیا تھا، جو کہ سول ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا اس کے اوپر کیا رسپانس ہے۔ اس واقعے سے پہلے کے کام تو سیوک ایجنسیز کے ہوتے ہیں، میونسپل باڈیز کے ہوتے ہیں، یا کنسرنڈ ایڈمنسٹریشنز کے ہوتے ہیں، لوگوں کے ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی بندے کی گھر کی چھت گر جائے اس وجہ سے کہ اس نے چھت ٹھیک نہیں بنائی تھی، تو اس میں آپ سول انتظامیہ کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ چائنا کے اندر سیلاب آ گیا تو آپ کیا یہ کہیں گے کہ وہاں کی تمام سول انتظامیہ نااہل ہے؟ کلیمٹیز میں ایسا نہیں کیا جاتا۔ البتہ اگر کسی کی کرمنل نیگلیجنس ہے، اگر کسی نے 1-5 پہ رسپانس نہیں کیا، اگر نالے کے اوپر کوئی انکروچمنٹس تھیں، تو وہ ساری کی ساری ابھی انکوائری میں سامنے آئیں گی، جو ہیں ان کے اوپر ایکشن ہوگا۔ CDA تو بلکہ ان کو چوڑا کرنا چاہ رہا ہے، جتنا بھی پرائیویٹلی پاسبل ہے، جتنا اس نقشے میں موجود ہے اس کو وہ چوڑا بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کی لائننگ کرتے جا رہے ہیں تاکہ وہ پانی فلو میں اپنا جاتا رہے، اس میں ہرڈلز کم سے کم آئیں۔ لیکن مین ایشو یہ ہے کہ جو پرائیویٹ ایریاز میں سے گزر رہے ہیں، پرائیویٹ پراپرٹیز میں سے گزر رہے ہیں، اس میں یا تو پھر ایکوائر کرنا پڑے گا، یا وہاں کی انتظامیہ کو خود بخود یہ
عقل استعمال کرنی چاہیے، مورالٹی اور ویلیوز کے ذریعے کہ یار ہم نے اس نالے کو تنگ نہیں کرنا، کیونکہ ایونچولی نقصان اس کا ان کو خود ہی ہوگا۔ تمام کے تمام جو 60 نلاز ہیں ان کی صفائی کا کام ہم کمپلیٹ کر چکے ہوئے ہیں۔ اب ان کے اندر سے ہم ڈبری ریموو کر رہے ہیں، ان کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ نمبر 1 ریور کرنگ اور ریور سوان کے اوپر جتنے ROW میں انکروچمنٹ تھی وہ ریموو کر دی گئی ہیں، جو بھینسوں کے باڑے تھے ختم کر دیے گئے ہیں۔ راول ڈیم کا جو سپل ویز ہیں، سملی ڈیم کے سپل ویز ہیں، ان کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں تاکہ بہت زیادہ پانی نہ آئے۔ پانی آنے سے پہلے ہم تمام علاقوں میں اعلانات کراتے ہیں، مساجد میں اعلانات کراتے ہیں۔ ایوکشن پلان ہم نے بنا دیا ہوا ہے، اپنے حد تک نیوی سے، پاکستان نیوی سے، پاکستان آرمی سے، ریسکیو 1122 سے، ہر کسی سے کوآرڈینیشن کر دی ہے۔ اب ایشو پھر وہی ہے کہ اگر کوئی اتنی بڑی کلیمٹی آ جاتی ہے تو وہ تو اس کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو تو اس کے بعد رسپانس میں آپ دیکھیں گے اسلام آباد پاکستان میں بیسٹ رسپانس دے گا۔